الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق اللہ العظیم. طلبہ عزیز، آپ کی انجمن میں شرکت کی سعادت ملی. ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام ہوا اور تمام ہی طلبہ نے اچھی محنت اور تیاری کی اور اس کے ساتھ عمدہ پروگرام پیش کیا. حقیقت یہ ہے کہ تمام طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور سب اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو انعامات سے نوازا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. بھائی بلا وجہ کے موبائل کی عادت جو ہے بہت خراب ہے. یہ اگر انتظامیہ پروگرام کے ذمہ داران کسی مصلحت کے تحت یہ کام کرتے ہیں تو اس کی مصلحت، اس کی اجازت ہو جانے، لیکن طلبہ جو شوقیاً کھینچتے ہیں اور بلا وجہ، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے. اور دین کی مجلس میں، قرآن اور حدیث کی مجلس میں اس کی ہمت افزائی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کی ہمارے علماء اور طلباء کے اندر. آج آپ طالب علم ہیں اور کل آپ عالم دین بنیں گے اور یہ عادت بنی رہی تو عالم دین بھی معلومہ نماز بھی آن لائن آپ پڑھیں گے، تلاوت بھی آن لائن ہوگی، تسبیح بھی آن لائن ہوگی، جیسا کہ آج کل خانقاہیں بھی آن لائن چل رہی ہیں. حضرت تہجد بھی آن لائن پڑھتے ہیں. تو یہ حضرت ویسے ہی ہیں، ابتدا میں عادت پڑی، اس پر کسی نے نکیر نہ کی اور اس کا انجام یہ ہوا. حالانکہ قرآن و حدیث میں اس پر سخت وعید ہے. تو انتظامی طور پر تصویر کھنچانے کی اجازت دی گئی ہے، فارم میں لگائی جاتی ہے، پاسپورٹ میں لگایا جاتا ہے، اور بھی مختلف جگہ اس کا استعمال ہے. پروگراموں میں بھی بعض مرتبہ مدرسے کے ذمہ داروں کی مصلحت ہوتی ہے، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہوئی. لیکن شوقیاً بس ہر طالب علم کے ہاتھ میں موبائل ہے اور فوٹو کھینچ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، تو یہ بہت غلط بات ہے. مجھے اس سے بہت نفرت ہوتی، چڑ ہوتی ہے. یہ بات میں نے کہی کہ بعض طلبہ سب موبائل لے کر بیٹھ گئے. جو بات کہنے کی ہے، سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اس کو سمجھیے. آپ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں، یہ بڑی بات نہیں ہے. پیغام آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ خود سمجھ جائیں، یہ اصل بات ہے. میں اس وقت بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کسی دوسرے کو نصیحت نہیں کرنا مقصود ہے، اپنے کو نصیحت ہے اور آپ کو نصیحت ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کا پروگرام بہت عمدہ رہا اور ہر طالب علم انعام کا مستحق ہے اور بڑے انعام کا مستحق ہے. لیکن ناظم انجمن صاحب نے کہا کہ ابھی بڑا انعام نہیں دیا جائے گا، پوزیشن کا امتحان کا انعام اس وقت نہیں دیا جائے گا، بعد میں کوئی تقریب ہوگی کسی عنوان سے، اس وقت وہ انعام آپ کو دیا جائے گا. فی الحال ایک عمومی انعام ہے، وہی دیا جائے گا، اس لیے آپ انعام لے کر اپنا جائیے. ایک دو باتیں مجھے کہنی ہے کہ مولوی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مولوی تو ہیں جو مدرسے کے ہوتے ہیں، بہت عمدہ سبق پڑھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، علمی بات کرتے ہیں، لیکن سبق بہت عمدہ پڑھاتے ہیں، کتاب حل کرتے ہیں. یہ اہل علم کے ہاں مانے جاتے ہیں کہ بڑے عالم ہیں. لیکن عوام یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے علوم میں کتنی گہرائی ہے، آپ کتنے بڑے محقق ہیں اور مدقق ہیں. عوام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے.
عوام میں آپ سے میزان کی گردان فعل فعلہ نہیں سنی جائے گی، اور یہاں نہیں سنائیں گے تو پٹائی ہوگی۔ زندگی میں کبھی آپ سے کسی اسٹیج پر فعل فعلہ کی گردان نہیں سنی جائے گی، اور آپ سنا بھی دیں گے تو کوئی کمال نہیں ہوگا۔ عالم کو، جو عوام جس کو عالم سمجھتی ہے اور جس کو عالم مانتی ہے، اس میں دو تین چیزیں ہیں، ان کا معیار ہے عوام کا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ عمدہ قرآن پڑھتے ہوں، عمدہ نماز میں اگر آپ کو کھڑا کر دیا جائے تو عمدہ تلاوت کر دیں، لوگ کہیں کہ بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ صرف مجود ہیں، کچھ نہیں آتا جاتا، بلکہ مجود میں فن بھی نہیں ہے، مشق کے لکھ رکھا ہے، لیکن قرآن پڑھ دیے تو علامہ پیچھے رہ جائیں گے یا قاری صاحب سب سے آگے ہوں گے۔ اب عوام انہی سے مسافہ ملائے گی، کہیں بھائی بہت عمدہ قرآن پڑھا، بہت بڑے قاری صاحب آ گئے۔ ایسے ہی عوام کے نزدیک نعت خواں عمدہ نعت پڑھ لے تو وہ بھی بہت عزت پاتا ہے، پذیرائی ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ تقریر دل پذیر کر دے، عمدہ تقریر کر دے، عوام کی سمجھ میں بات آ جائے، بس واہ واہ ہے۔ آپ بہت تحقیقی گفتگو کریں، بہت کہہ لیجئے کہ تحقیقات حافظ ابن حجر عسقلانی کی، بدر الدین عینی کی پیش کریں، عوام کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ عوام کو تو آپ کی ایسی باتیں پسند ہیں جو خوب دبا کر کے، خوب زور سے چیخ چیخ کر کے آپ بیان کر دیں۔ عالم جو ہے، کامیاب عالم، وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ کامیاب ہو۔ بڑا عالم اور باکمال وہی ہے کہ خواص میں بھی اس کے علوم و معارف کھلے ہوئے ہوں، اور عوام میں بھی وہ ایک اچھا اثر رکھتا ہو، اور عوام کے معیار پر بھی اترتا ہو۔ مدرسے میں دونوں چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ درسگاہوں میں علوم فنون پڑھائے جاتے ہیں آپ کو، لیکن یہ جو عوامی مولوی بننا ہے، یہ کہاں جا کر بنیں گے؟ اس کے لیے انجمن قائم ہے۔ اس انجمن سے اپنے آپ کو مربوط رکھیے، اور اس سے اپنے تعلق کو باقی رکھیے، اور اس سے مشق کیجیے۔ یہ بہت عمدہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر آج آپ یہاں مشق نہیں کر لیں گے، یہاں تو ساتھی ہیں، ساتھی میں کوئی علامہ نہیں ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی نہیں ہے، سب یکساں ہیں، تو یہاں روک ٹوک، یہاں کسی غلطی پر تنبیہ، اس سے کوئی رسوائی نہیں۔ درسگاہ میں پٹائی ہوتی ہے، کوئی رسوائی نہیں ہوتی، کہ اس لیے کہ وہ سب کی ترتیب آتی ہے، کبھی آج کوئی پٹا، کل کوئی دوسرا پٹے گا، تو کون کس کو کہے گا کہ تو پٹ گیا؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ مشق کی جگہ ہے۔ آپ انجمن کواکب انور سے اپنا تعلق رکھیے، اور اس کے اسٹیج سے، ہفتہ واری پروگرام سے اپنے ایسی مشق کیجئے کہ آپ کی زبان میں بھی قوت ہو جائے، آپ عمدہ قرآن بھی پڑھیں، آپ نظم بھی پڑھیں، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تقریر بھی عمدہ کریں۔ اور اگر قرآن پڑھنے میں کمی ہے تو اس کو کسی مجود سے سیکھ لیجئے۔ قرآن پر محنت بہت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ترتیلاً قرآن پڑھیے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا سین عین قاف بھی درست ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کہ کوئی مصلی پر کھڑا کر دے اور ہم صحیح قرات نہ کر سکیں۔ فی نفسی شعر و شاعری، نظم، یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں، اس کی مشغولیت بھی عمدہ نہیں ہے۔ قرآن نے ان کی مذمت کی ہے، فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، لیکن استثناء بھی کر دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ معلوم ہوا کہ اگر عمدہ مضامین ہیں اور شریعت کے مطابق مضامین ہیں تو محبوب ہیں، وہ پسندیدہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ ویسے عشقیہ اشعار پڑھنا، گانے اور مشاعرے میں جانا، اور مشاعرے کے میں تمام
تالیاں بجانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن حمد پر مشتمل کلام ہو، نعت پر مشتمل کلام ہو تو سبحان اللہ۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے ممبر پر بیٹھ کر، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی تائید کرتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مشغلہ تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر حمد ہو اور نعت ہو تو یہ پسندیدہ ہے۔ بات بہت لمبی چوڑی نہیں کرنی ہے، وقت کافی ہو گیا۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، ان میں سے یہی ہے کہ آپ جیسے درسگاہ میں پابندی کرتے ہیں اور اپنے علوم میں اضافہ کرتے ہیں، ایسے ہی انجمن میں بھی بڑھ چڑھ کر حساب لیجئے۔ اس کی غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جوہر کھلے، آپ کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے وہ ابھرے، اور پھر بلا تکلف آپ اسٹیج پر آ کر کے اپنی بات کہہ سکیں۔ عوام آپ سے بہت کچھ سننا چاہتی ہے، عوام آپ کی منتظر ہے کہ آپ اس کی قیادت کریں، لیکن جب زبان میں طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تب قیادت کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ التمش بچہ ہے، اس نے بلا جھجھک اور بلا تکلف مجمع کے سامنے، اساتذہ کے سامنے اس نے نظم پڑھی، کتنے اچھے انداز میں پڑھی، بچپن سے مشق ہوئی، وہ بلا تکلف اس نے پڑھا۔ بڑا آدمی پڑھ رہا ہے، وہ سرما رہا ہے، اس نے سرمایا کہ اس نے کبھی مشق نہیں کی، لیکن ابھی آپ بھی بچے ہی ہیں، چاہے ابا ہو گئے ہوں، لیکن ہیں ابھی یہاں آ گئے تو بچے ہی ہیں، اس لیے ابھی آپ مشق کیجئے، تیاری کیجئے، اور آئندہ کوشش کیجئے کہ آپ بھی ایسے پروگرام میں شرکت کریں اور اچھے نمبرات حاصل کریں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا لک الحمد ولک الشکر حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا داء إلا شفيت ولا حاجة إلا قضيت يا أرحم الراحمين۔ اے رب کریم، ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، ہم سب پر اپنا فضل نازل فرما، آج کی اس نشست کو قبول فرما۔ اے رب کریم، جن بچوں نے شرکت کی یا یہاں جو لوگ بھی موجود ہیں، ان کی اس آمد کو قبول فرما، اور طلبہ عزیز کے اندر زیادہ سے زیادہ علم کی طرف رغبت پیدا فرما، علمی شوق ان کے اندر پیدا فرما، اور زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کرنے کی ان کے اندر طلب اور طلب پیدا فرما۔ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق محمد فرما، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق دے۔ اے مولا، جامعہ کو ترقیات سے نواز، اس کے لیے وسائل ذرائع پیدا فرما، ہر فتن اور شرور سے اس کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔